بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق پہ لکھی گئی ایک سچی داستان۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی طعنے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا طعنہ، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی اور صبح سخت لہجے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی مہک کو۔ مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنے ٹیسٹ کروانے کو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے تو بہت پریشان سی ہوئی، پھر مہک کو دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا آہر ہو گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ وہ زندگی بھر رونے کے سوا۔ وہ انجام جانتی تھی، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکیوں کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پہ قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی اب؟ کیا شکایت کرتی جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے؟ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا۔ الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچ میں سے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل ہوں تو کسی کو دکھ نہیں نہ دیتے۔ میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کو سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا، نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سکی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے دے۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا، زبر ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، 1000 شکوے شکایت لبوں پہ، کس سے کہتی کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشہ میں بیٹھی، امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے؟ آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔
بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی، امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دیں۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مہک کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر کہنے لگی، امی سو جاؤں کچھ دیر۔ ماں نے غصے سے پوچھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں سچی بات بتا، کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی۔ نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کہوں تو چلی جاؤں واپس؟ ماں نے سینے سے لگایا۔ مہک، تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے لگی ہوئی تھی، مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی۔ امی، طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی۔ امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی۔ اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا، جھگڑنا۔ امی چھوڑیں بس، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی۔ مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریباں سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی۔ امی، میری زندگی کو روگ لگ گیا ہے، آپ حق مہر کی بات کرتی ہیں؟ کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی، اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ مہک کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ خیال آنے لگا، کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس کے گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے۔ نہ جانے کتنے طعنے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ طلاق! یہ کیا ہے سب؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی، نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے الوداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ بیٹیاں کیا ہیں آخر؟ کبھی جہیز کے نام پہ ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ ساری رات سوچ میں گزر گئی۔ آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گیا۔ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مارے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے دو تو بھی مجرم بن کے دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا۔ مہک کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ نہ کوئی خواہش باقی رہی تھی، نہ کوئی چاہت۔ یوں کہہ لے صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ اب کئی کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کی سوچ میں گم رہتی۔ یادداشت کمزور ہو گئی۔ رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی۔ کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دیتی تو بھول جاتی۔ جسے خود کی خبر نہ رہی وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ مہک طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی۔ بھابھی لوگ اتنے طنز طعنے دیتی تھی لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کوئی کچھ بھی کہے، جسے جینے کی تمنا ہو ختم ہو گئی ہو۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی اب ختم ہو جائے گی، مہک کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں، لیکن مہک اب کی بار مر تو سکتی ہے لیکن شادی نہیں کر سکتی۔ اسے اب ایک نفرت سی تھی اس رشتے سے۔ اسے لگتا تھا سب مرد گھٹیا اور فریبی، مطلبی ہیں۔
بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم، راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے ہر رشتہ۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر تھا، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ مہک نے انکار کر دیا، کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بڈھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ اور ستم یہ بھی ہے کہ فارس کی قلم لکھے بھی تو کیسے؟ لڑکی بلا کی خوبصورت ہو، لڑکی جتنی بھی پاک صاف باحیا ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو میرے معاشرے میں جیسے وہ ایک طوائف سی بن جاتی ہے۔ لوگ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کے رشتے آئے گا، کہیں شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہوئی ہے، کون لے گا اسے؟ واہ کیا معاشرہ ہے! مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف بن جاتی ہے۔ اللہ تباہ و برباد کرے ایسے معاشرے کو جس میں عورت پہ طلاق کا دھبا لگا کر چوروں، ڈکیٹوں، شرابی، زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ خیر مہک کے لیے کچھ ایسے ہی رشتے آنے لگے، ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن مہک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا مہک کا۔ بھائی کہنے لگے لڑکا پولیس میں ہے، امیر بھی، ہر اچھا ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو؟ مہک کی بس ضد تھی شادی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے نیند کی گولیاں کھا لیں، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے، مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، علاج شروع کیا۔ ماں مہک کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرس تھا، وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے وقاص سے کہا اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہیں تم خود اسے ٹائم پہ کھلا دینا۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا، پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ 2 بج رہے تھے، بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ کے جا کر، ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ جاری ہے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔